الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ محمد. عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ حشر دی ایک آیت مجیدہ دا آخری حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. اس آیت مجیدہ چ اللہ پاک نے فتح دے متعلق اگرچہ آیت نازل کیتی لیکن اس آیت نو تمام احادیث دیاں کتاباں سرورق تے لکھا گیا ہے. گویا پورے دین نو سمجھن واسطے ایک آیت کافی. اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ، اے لوگو جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جہاں سے حضور منع کریں وہاں سے باز آ جاؤ. جو رسول دیں وہ لے لو اور جہاں سے روکیں وہاں سے رک جاؤ. خالق فرماندے نے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. وہ انتہائی سخت ہے اس معاملے میں کہ رسول دے تو بندہ لے نہ اور رسول منع کرے تو بندہ رکے نہ. اس معاملے چ اللہ بڑا سخت ہے. لہٰذا جو رسول دین وہ لے لو، جتوں رسول منع کر اتوں پاس آ جاؤ. اج ایک ایسا دن ہے قبلہ جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ، حضرت امام حسین علیہ السلام انتہائی اہم دن ہے تاریخ دا اور بہت بڑا امام دا فیصلہ ہے. وہ بندیاں نے توجہ وہ نہیں کیتی ہے جس حساب نال کسے امام نو منے. سرکار امام حسین علیہ السلام نے آج دے دن عمرہ تمتع کرنا کیتا جاندہ جدو حج کیتا جائے. حج نہ کرنا ہوئے تو عمرہ مفردہ انہوں آندن وہ کیتا جاندہ. امام نے حج دے دینا عمرہ تمتع نو ترک کر کے عمرہ مفردہ ادا کیتا تو بندیاں نو پتہ لگ گیا کہ امام حج نہیں پڑھنا چاہتے. وہ آج دے دن حج ہو رہا ہے ادھر ہی ہو گیا سی. امام نے عمرہ تمتع ادا ہی نہیں کیتا. امام خاموشی نال نہیں گئے، گل کر کے گئے. حاجیاں چ حضور گل کر کے گئے. حضور دا خطبہ ہے. تمام کتاباں چ میں لفظ پڑھے نے جڑے میں جناب سے الوداعی خطبہ. امام جان لگیا حاجیاں نو مخاطب فرمایا اور ارشاد کیتا کہ لوگوں اللہ دی حمد تو بعد اور سرکار دو عالم دے درود تو بعد حضور نے فرمایا لوگوں یہ جو موت ہے نا یہ اولاد آدم کے لیے ایسے ہی ہے جیسے جوان لڑکی کے گلے میں سونے کا ہار ہوتا. جس طرح ایک جوان لڑکی سونے دا ہار پا لوے وہ پریشانی دی بجائے خوش ہو جاندی. اولاد آدم کے لیے موت ایسی ہونی چاہیے. اے حضور نے پہلا جملہ آکے. دوسرا جملہ امام حسین علیہ السلام فرماندے ہیں کہ میں حسین ابن علی اپنے دنیا سے جانے والے بزرگوں کی ملاقات کا اتنا ہی مشتاق ہوں جتنا یعقوب علیہ السلام یوسف کے لیے بیتاب تھے. جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف واسطے بیتاب سن کہ جلدی ملاقات ہو جائے، میں اپنے آپ بزرگاں نوں اتنی جلدی اور اتنی اشتیاق تے محبت نال ملنا چاہتا. اس تو بعد میرے مولا نے گل کیتا جان تو پہلے فرما رہے میرے آقا فرماندے میں آج دے دن دے حوالے نال گل کر رہا ہوں. پھر یار زندہ صحبت باقی آئندہ سال یہ دن کسی نو نصیب ہوگا یا نہ. آج دے دن دی گل کر رہا ہوں. میری عادت ہے کہ جڑے معصوم نال کوئی دن منسوب ہوئے وہ دن نہ ہوئے تے قریب جڑا گزریا ہوئے یا آ رہا ہوئے وہ دے متعلق میں کچھ نہ کچھ ضرور عرض کر. حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک لفظ رکھے فرماتے ہیں یہ بات لوگوں سن لو اور دلوں میں بٹھا لو کہ ہم کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ہماری رضا اس کی رضا ہو. ہم شکریہ قبلہ جو کرتے ہیں ہم اس کی رضا سے کرتے ہیں. یہ بھی امام نے جان تو پہلا دس دیتا کہ کوئی یہ نہ آکھے کہ حسین اپنی مرضی سے حج کو چھوڑ گئے ہیں.
فرماتے نے اللہ کی رضا میں ہماری رضا ہوتی ہے، ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، جو کرتے ہیں اس کی رضا سے کرتے ہیں۔ اس تو بعد میرے آقا نے فرمایا رسول خدا کے ٹکڑے ان سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے، جو رسول کے حصے ہیں وہ رسول سے جدا شکریہ نہیں ہو سکتے۔ اور فرماتے ہیں بلکہ رسول کے کیے ہوئے وعدوں کو ان کے ٹکڑے ہی وفا کرتے ہیں، وعدہ رسول کرتا ہے، رسول کے حصے اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ دیکھو کتنی حکیمانہ گفتگو ہے میرے آقا دی کہ ہم رسول کے ٹکڑے ہیں، ہم ہی کو حضور نے حسین و منی و انا من الحسین کہا تھا، اور رسول کے جو ٹکڑے ہیں وہ رسول کے کیے ہوئے وعدوں کو وفا کرتے ہیں۔ وہ آخری جملہ سنو تو میں اپنی گفتگو دا وہ آغاز کرنا جو آج میں پڑھنا چاہنا، میرے آقا دا خطبے دا آخری لفظ، اے میرا موضوع ہے۔ امام فرماندے اور سن لو، جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ جو اللہ سے ملاقات، شکریہ قبلہ، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ کل انشاءاللہ، کل انشاءاللہ ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے، کل انشاءاللہ ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہے وہ ہمارا ساتھ دے۔ واہ میرے امام، کیا حکیمانہ جملہ کیا جی۔ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے چھوڑ جائے وہ اللہ کے گھر کے اندر بھی گھس جائے تو ملاقات نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، اللہ سے ملاقات ہی کو قربتاً اللہ کہتے ہیں۔ پورا دین قربتاً اللہ ہے، جو ہمیں چھوڑ دیتا ہے اس کی اللہ سے کبھی ملاقات نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ پوری دنیا دے مسلمان جانتے ہیں کہ کنے بندے حضرت امام حسین نال نکلے، کنے بندے نکلے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے رفقا نال نکلے، اور ایسے لوگ جنہوں نے امام خود پیچھے چھڑ کے گئے نے انہوں دی میں گل نہیں کر رہا، جنہوں نے دعوت دیتی ہے امام نے انہوں دی گل کر رہا، ہر جنہوں نے امام خود چھڑ کے گئے نے انہوں دی گل نہیں کر رہے، جنہوں نے امام نے دعوت دیتی ہے۔ اگر یہ سارے بندے امام دی اس دعوت تے یہ سمجھ کے نکلتے کہ آؤ اللہ کی ملاقات کر، کیونکہ امام نے فرمایا جو ہمارا ساتھ دے گا وہی اللہ سے ملاقات کرے گا۔ یہ بندے نکلے نہیں، بندے حج کر دے رہے ہوندا رہا۔ 30 بندے خنجر لے کے امام حسین دے قتل واسطے انہاں حاجیاں پھر رہے سن طواف وچ۔ 30 بندے جڑے میں پڑھ سکیا، 30 بندیاں کول باقاعدہ خنجر سن۔ جتھے مچھر مارنا احرام چ حرام ہے، جتھے مچھر مارن دی اجازت نہیں، مکھی مارن دی اجازت نہیں، جتھے پتا چھوٹا جا تواڈے سامنے پودا آ جائے حرام بندہ ہے وہ پتا بھی توڑن دی عادت نہیں، شکار کرن دی اجازت نہیں، جتھے چھوٹی تو چھوٹی شے بھی محفوظ ہے اتھے وارث کعبہ غیر محفوظ، جتھے چھوٹی تو چھوٹی شے بھی محفوظ ہے اتھے وارث کعبہ غیر محفوظ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہاں بندیاں نو ناکام کیتا اور حج تو بغیر ودیا ہو گئے۔ جڑے بندے اس رش وچ قتل کرنا چاہتے سن امام نے، جدو رش وچ بندہ قتل ہوتا ہے وہ قتل گم ہو جاتا ہے، وہ دا سرا ہی نہیں لبدا۔ ساڈے پاکستان کا جو وزیر اعظم سی پہلا لیاقت علی خان وہ قتل ہو گیا۔ کوئی سید اکبر سی کہ سید اکبر وہ دا نام سی کوئی بندہ، انہیں انہوں فائر مار دیتا، جویں ہی انہیں فائر ماریا نال دے بندے انہوں فائر مار دیتا، وہ قتل آج تک نہیں لبا۔ اس خاندان دی پرانی عادت سی کہ پہلے امام حسن نو زہر دعایا اس بی بی کو، پھر وہ بی بی قتل کر دیتے تے نال لوگاں نے دسیا کہ اساں امام دی قاتلہ نو مار دیتا۔ جس حارث نے حضرت مسلم دیاں یتیمین نو قتل کیتا انہیں آکھا سی میں انعام دیا گا، انہوں ابن زیاد نے آپ قتل کر دیتا تو لوگاں نے دسیا کہ میں یتیمہ دا قاتل مار دیتا۔ یہ اتھے وطیرہ سی انہاں لوگاں دا کہ سارا کام ہی آپ کرنا ہے۔ انہیں 30 بندے بھی مروا دینے سن، جیڑا امام نو مارتا ہے سو مروا دینا سی۔ اس نیت نال آئے سن کہ ایک قتل رل جائے گا، پتہ ہی نہ لگے قاتل کون ہے تے منصوبہ کدھا ہے۔ شبیر فرمایا جب میرے سامنے تیرا منصوبہ کامیاب ہو جائے تو میں حسین کیوں؟ شکریہ، مہربانی کرنا تو سب توجہ فرما لیں۔ امام حسین علیہ السلام نکلے نے
ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਸੌਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਨ, मेरा मोहतरम मजमा एक बार सोचे, अगर ये बंदे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस ऐलान थे कि जो अल्लाह से मुलाकात करना चाहे हम कल इंशाअल्लाह निकलेंगे, हमारे साथ निकले, 1 किलोमीटर ही निकल दे। बहुत शुक्रिया। मैं क्या आख्या जी, मैं क्या सिर्फ 1 किलोमीटर पूरे बंदे इस हज नूं छड्ड के शबीर नाल निकल दे। बोलो यजीद नूं की पैगाम मिलता, यजीद तक की इतला जाती, यजीद तक ये इतला जाती कि हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने जदों हज नूं तरक किया है, सारे मुसलमान तरक कर, यार यही पैगाम मिलता ना, यही पैगाम मिलता। देखो जी मुखबिर तो उस दौर च लेट जाते सन, लेकिन जाते तो सन, पैगाम रसानी का है तो सही सी एक इंतजाम। ये जिहड़ा बंदा ये मीडिया का उस दौर च बहिंदा सी पिया भी की इत्थे हो रहा है, ये सारी खबर जी तुहानूं पता है, जिहड़े हुक्मरान होंदे ना, इन्हां दी हुक्मरानी च 25-30 बंदे भी किधरे इकट्ठे हो जाण ना, इन्हां नूं मुसीबत बन जाती है भी इत्थे की है, इत्थे की है, इत्थे की है। ते खसूसन वो बंदे जिहड़े नजायज़ काबज़ होए होण, मैं प्याना जिहड़े नजायज़ काबज़ होए होण, अपनी पैली होवे, अपना ट्यूबवैल होवे, आप बंदा नहांदा होवे, कदी नहांदा है, कदी बहिंदा है, मौज करता है। जिहड़ा बंदा नजायज़ काबज़ होया होवे इंजन ते, नजायज़ काबज़ होया होवे ट्यूबवैल ते, नजायज़ काबज़ होया वो अच्छी तरह नहांदा भी नहीं, तारी लांदा है, उठो उठ के फिर बहिंदा है, तारी लांदा है, उतो फिर बहिंदा है। नजायज़ काबज़ दे अंदरों डर नहीं जांदा, ये सी डर यजीद दे अंदर। मौला तुहानूं जज़ा देवे। किबला ये बंदे इतला देंदे कि शबीर नहीं पढ़ी हज तो किसी भी नहीं पढ़ी, ये की असर पैंदा, ये पैरों थल्लों जमीन निकलती या ना निकल जाती। इत्थे उर्स होंदे ने, मज़ारां ते चादरां चढ़दियां ने, बाहर ढोल बजदे होंदे ने, लुड्डी पैंदी हुंदी है, लंगर तकसीम हुंदा हुंदा है, बच्चे खिलौने खरीदते होंदे ने, कवाली हो रही है, हाल पिया है, जल्ली पई है, सारा बाल बच्चा लैके दरबार वाला पीर ही उत्थों टुर पवे, उर्स काहदा रह गया। तुहाडे क्या बात है, मेरा ख्याल है यार गल पहुंच गई जनाब तक। कोई फोन सुनाया, वैसे जिन्हें जाने बाहर चले जाओ, बाहर मौसम बड़ा अच्छा, दरूद पढ़ो। मैं एक जगह मजलिस पढ़ने गया तो उत्थे बंदे ने ना कूलर लाए सन, 10-12 कूलर लाए सन, बड़े खूबसूरत, यानी एसी की शक्ल ते अंदर ठंड सी, बड़ी गर्मी सी बड़ी, तो अंदर पंडाल च बड़ी ठंड बनी, उत्थे ठंड सी, पूरे पिंड च गर्मी, तपया पूरा पिंड, सिर्फ पंडाल ठीक सी, यानी जिहदे विच उन्हें कूलर बकायदा लाए, विच बर्फ पा के, बहुत खूबसूरत इंतजाम होया। ते उंदे जिहड़े गली वाले सन उत्थे ही खलोते, 5-6 बंदे 7, उत्थे 15-20 सन, 15-16 वो उत्थे खलोते सन। मैं क्या ये भी फिर अल्लाह दे कोई काम ने जी, जिथे जिथे किसी की ड्यूटी मौला लाई, रहना तो किसी उत्थे ही है जी। फिर मैं आख्या भाई इत्थे जाकर सवेर तो लैके शाम तक आंदे ने ये जन्नत है, वो ये जन्नत है, जिथे जिक्र हुसैन है जन्नत है, जिथे जिक्र अब्बास है जन्नत है, इनू 1000 वारी जाकर आंदे ने जन्नत है, तो गली वाले आंदे ने असीं इत्थे ही ठीक। दरूद पढ़ो एक बार सारे हज़रात। अच्छा जनाब तो जो तुम फरमा, मैं की अर्ज कर रहा सी, अगर ये बंदे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाल निकलते तो यजीद के पैर हल जाते कि ऐतका यार उत्थे अज ही नहीं होया। मिसाल मैं तां दित्ती है, कवाली भी हुंदी है, जल्ली भी बजदी है, ढोल पे बजते हैं, मिठाइयां भी विकदियां ने, बच्चे खिलौने पे लेंदे ने, एकदम पीर अपने बाल बच्चे नूं लैके टुर पाए तो वह आखे भाई गल सुनो मेरी, जे मैं अज ना जां, ना दरबार बचदा है, ना मज़ार बचदा है, ना कोई चादर बचती है, ना साडा निज़ाम बचता है, मैं इसे दरबार के तहफ़ुज़ वास्ते पे निकलना। वैसे वो बंदे कैसे ने जिहड़े आंदे रहन कवालां नूं, तुसीं कवाली करो जांदे ने शाह ते जान, तुहाडी क्या बात है, दरबार वाला जांदा तो जाए, वारिस जांदा तो जाए, सरकार जांदे ने तो जान, तुसीं कवाली करो तो तुसीं लुड्डियां मारो। वो कैसे हाजी सन जिहड़े वारिस हज नूं छड्ड के हज करदे। सदके जावां भाई कीता नहीं या नहीं कीता। अगर इन्ने बंदे 2 मील इमाम हुसैन नाल निकलते ना,
یزید دے پیرا تھلو زمین نکل جانی سی پاویں کڈا لائن بادشاہ بنیا سی انہاں آکھنا سی ساری دنیا تے حسین نال ہے یزید نو اطلاع ملی یا آپ نکلے ہیں یا پتر نکلے ہیں یا پتر نکلے ہیں یا تیاں نکلی ہیں سارے مسلمان پیچھے حج کر دے رہے ہیں کہ بلا میرے نزدیک جنہاں نو دعوت دیتی امام حسین علیہ السلام نے کہ میں کل جا رہا ہوں جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہے وہ میرا ساتھ دے آج جڑے پیچھے حج کر رہے ہیں نا یہ عبادت نہیں کر رہے تھے یزید کا حوصلہ بڑھا رہے تھے کنے سنی ہے میری گل یہ عبادت نہیں کر رہے تھے شکریہ کہ بلا بھائی پنچایت دے بندے بیٹھے وہ عبادت کیا کر رہے تھے انہوں نے یزید کا حوصلہ بڑھا دیا کہ ہم حسین کے ساتھ نہیں نبی فرما کے گیا سن میں تم میں دو چیزیں چھوڑ صدقے جاؤں جو رسول دے وہ لے لو جس سے رسول منع کرے باز آ جاؤ پیغمبر نے فرمایا میں تم میں کسے ویلے ویلا ٹائم ملے تے کسے عالم دین نو ٹھنڈے تھا بے کے پوچھا جی اے تم کون سان جنہوں نے نبی آکھیا میں تم میں حضور میں آپ کے درمیان پڑھ رہا اس آپ اچھ آئی ہوندے نے جنہیں بیٹھے وہ گلی آلے نہیں میں پیانا نہیں ہوندے آپ سن رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں میں آپ میں پڑھ رہا ہوں اس آپ اچھ قبلہ جنہیں یا سپیکر والے میرے مہربان نے یہ بھی آؤندے نے یہ بھی آؤندے نے وہ بھی آؤندے جڑے بیٹھے ہو یہی آؤندے جدو نبی آکھیا میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ اتھے کو کافر ہے سی غدیرچ کو مشرک ہے سی غدیر بہت شکریہ غدیرچ کوئی یہودی ہے سی غدیرچ کوئی عیسائی ہے سی یہ دا مطلب ہے جننے غدیرچ جمع سننا جتھے نبی نے آکھیا میں تم میں سارے صحابی سا صحابہ نو اللہ فرمایا میں انہوں کہہ دے میں تو مراد نبی تم تو مراد صحابہ دو چھوڑ کے جا رہا جے صحابہ کھند دل نہیں کرتا تو مسلمان آخر مسلمانہ نو حضور کہہ رہے سن ویسے پہاڑ ہوڑا کوئی نہیں ہونا پاہمیں صحابہ آکھو تو پاہمیں مسلمان میں کئی باری مثال دینا میں ایک مجمع پوچھا چھوٹا جا بچہ بیٹھا میں دیتے من کنک تر دیئے چک کے لے جائے گا کہنے لگے نہیں میں کہا جی من روح رکھ دیئے اندر لے جائے گا ایڈے ایڈے ہوش والے بندے بھی ہوتے وہ میں کیا لاتے ہو بندے ہو من دا بٹا وہ بھی مانی ہے تے من روح ہوئے تے وہ بھی مانی ہے تسی غدیر دے کھلوتے ہیں بندیاں نو صحابہ آخلو تامی پارو نہیں مسلمان آخلو تامی پارو بہرحال جڑے مسلمان سننا سامنے قبلہ پیغمبر نے فرمایا میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے جب تک ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے گمراہی سے بچ جا سبحان اللہ جب تک ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے گمراہی سے بچ جاؤ گے تمہیں یہ دونوں گمراہ نہ ہونے دیں گے کیڑی کیڑی شاید ایک قرآن ایک اہل بیت یعنی گمراہی تو جڑا بچائے انہوں ہادیاں دیں کنے ہادی نبی چھڑ کے گئے دو ایک کتاب دی شکل ہے یار ایک انسان دی شکل ہے کتاب دی شکل ہے قرآن ہے انسانیت دی شکل ہے اہل بیت میں یہ دا مطلب قرآن بھی ہادی ہے کیا بات ہے ہو گئی مجلس یارہ قرآن بھی ہادی تے اہل بیت بھی یہ بھی گمراہی تو بچاندہ ہے وہ بھی گمراہی تو بچاندہ ہے کلے کلے نہیں ہوندے نبی نے فرمایا سی یہ دونے حوض و کوثر تک میرے ساتھ رہے حوض کوثر تک یہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہ اکٹھے مجھے وہاں جا کے ملیں گے یہ دا مطلب ہے ہدایت اس بندے نو آئے گی جڑا جنہ قرآن نو مندہ ہے انہاں اہل بیت نو مننے جنہ قرآن دا احترام کرتا ہے انہاں اہل بیت تک احترام کرے اور نبی فرمائے انی تارکم فیکم ثقلین میں دو وزنی چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ثقلین مشرقین دے وزن تے مغربین دے وزن تے حرمین دے وزن تے شریف
حسین دے وزن تے، حسنین دے وزن تے، سبتین دے وزن تے، جدو دو ایک جیسے ہوں، نبی فرمایا سی یہ دو ہیں، ایک قرآن ایک اہل بیت، ایک دوسرے سے بڑی ہے. لطف آ گیا. یہ نبی دا کلام ہے، یہ معمولی گل نہیں ہر بندہ سمجھ جائے. یہ او پیا بولتا ہے جدی جیب چوسن والا بولے تو نہج البلاغہ بنتی. میرے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ جب دیکھو گے تو یہ ایک دوسری سے بڑی ہے. یعنی اے ایک قرآن ہے، اہل بیت نے، اے دے تو وڈی ہے، اے دے تو وڈی. بہت شکریہ. کی سمجھ آئی؟ میں تو کوئی نہیں آئی. اے دے تو وڈی ہے، اے دے تو وڈی، اے دے تو وڈی، اے دے تو وڈی. اینا میں بے سمجھ نہیں جڑا تو ہاں سمجھ چھڑ. اینی میں نو سمجھ آ گئی ہے کہ پیغمبر رکھیا پوری زندگی سوچتے ہی مرو گے کہ کدی اہل بیت وڈے نظر آؤں گے، کدی قرآن وڈا نظر آئے، کدی قرآن بڑا نظر آئے گا، کدی اہل بیت وڈے نظر آؤں گے. یہ دا مطلب ہے ایسے دو ہم وزن چھڑ کے جا رہے ہیں. میں بڑا زور لا کے پہ پڑھنا، تسی آرام نہ پہ سن دے. تسی سامعین ہو، تسی کہڑے پڑھنا آئے ہو؟ پڑھن تو میں آئے. سامعین تو میں سننا لے. تسی سنو، میں صرف توجہ چاہ رہا ہوں. بولنا تو اڈا حق نہیں، کیونکہ بولنا میرا کام ہے، میں بولنا تو ہی تر بولنا. سامعین دا مطلب ہی سننا لے. یارا سامعین دا مطلب کی سننا لے. بس سنو، بس توجہ چاہ رہے. اور توجہ ہے مطمئن میں. ایڈے خطیب ہے نا ذاکر، میں کدی کدی دوستاں نہیں آتا. میں کہا یار جدو بندے توجہ نہ سنتے ہو نا یہ نہیں کافی. جہاں تھی آدھے بولو بولو، جی اگوں کوئی اٹھ پیا اہی بولنا آیا کہ تو بولنا ہے؟ بولن تو آئے ہیں نا، اہی تو سننا آئے ہیں نا. تو سننا منہ نہ ہوں کہ کنا نہ کنا نہ. تسی ویسے کدی سبحان اللہ ماشاء اللہ آکھو، تہاڈی مرضی ہے جو تو رات دل کرے، پابندی تو کوئی نہیں. لیکن توجہ ہوئے تو سمجھو میں کامیاب پہ پڑھنا. کئی بندے سمجھتے ہیں بندے نہیں بولنے تو میں مر گیا، مینوں منجی تے پا کے گھر چھڈ آؤ. یار اللہ دیا بندیا تینوں سنیا تے ایسا آ رہا بندے، تے جے نہ سننا چاہتے تو اٹھ کے باہر نکل جاندے. جڑے بیٹھے نے تینوں سنتے رہنے نا. مہربانی قبلہ تسی سن رہے ہو، میں تمہیں پڑھا. نبی فرمایا میں تم میں، صحابہ نو کہہ نہیں مسلمانوں نو کہہ میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیڑی کیڑی شے؟ قرآن اہل بیت. ہوں میں اتنی خوبصورت گل تمہیں سنان لگا پریکٹیکلی. نبی ایک قرآن چھٹ گئے، ایک اہل بیت چھٹ گئے. اگے نے بیٹھے مسلمان. قیامت تک میرا چیلنج ہے کو مسلمان قرآن تے ہاتھ دار کے دسے کہ جنہیں اگے مسلمان سن جنہاں نو ضرورت ہدایت سی انہاں چو ایک وخا جڑا قرآن جیسا ہو. کیا بات ہے، کیا بات. نہیں قبلہ شکریہ ہو گئی مجلس. نہیں یہ دا مطلب ہے ایک مسلمان بھی ایسا نہیں جڑا انہاں وچوں قرآن جیسا ہو. نہیں نا. تو جو نبی تو ویسے میں برابر چھڑ کے گئے نے، جدو انہاں چو قرآن جیسا کوئی نہیں، اہل بیت جیسا کون ہو جائے. بھائی کیا بات. اینا خوبصورت سنیا جی تو اور بندہ کیویں مطمئن جائے جی. یہ دا مطلب ہے نہ کوئی قرآن جیسا ہے نہ کوئی اہل بیت جیسا ہے. قرآن بھی ہادی ہے، اہل بیت بھی ہادی نے. بندیاں نو عادت ہے نہ تو منن دی، عہدے دی تکلیف ہوندی. جیڑا بندہ ڈی سی ہو جائے او دا نہ ہوئے منشا. مثال دیتا ہوں، میرا خیال نہیں ہو سکتا منشا نہ دا بندہ. میرا اندازہ کم کرتا ہے کہ گجرات والے دے نزدیک منشا نہ دا بندہ ڈی سی نہیں ہو سکتا. چلو میں جو مثال دے بیٹھا ہو تو سکتے نہ تے نہ ہی ہوتا. نہ منشا نہ دا بندہ او ہو جائے ڈی سی. تے تو انہوں پتہ جڑے زمیندار ہوندے نے انہوں چھوٹی قوم دا بندہ پاویں صدر ہو جائے ککھ بھی نہیں سمجھتے. وہ پھر بندہ کو ڈی سی ہو جائے. اور پھر جڑا بندہ ڈی سی صاحب آندا ہے وہ تو پھر بڑی گل ہے. آندا ہے تو ڈی سی، کئی بندے نو ڈی سی نہیں آکھنا چاہتے. وہ پھر کی آندے آ منشا کتنے جائے. ہوں وہ اپنا ساڑ پھوک دے نے، وہ ڈی سی نام ہی نہ آکھن تے ڈی سی ہو. سبحان اللہ. اچھا منشا ولد خوشی ہوئے، مثلا خوشی محمد، پھر وہ آ کے کئی بندے ڈی سی صاحب کتنے نے، انہوں دا منہ سڑتا ڈی سی صاحب آندے. وہ پھر کی آندے اور خوشی دا منڈا اتنے لگا ہے. اصل گل ہے پہ ڈی سی ہے عہدہ تے خوشی دا منڈا کو عہدہ تو نہیں. خوشی دا منڈا کوئی بھی ہو سکتا.
تو منشا بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے. عہدہ انہوں نے تکلیف دینا ہے تے او دے پیو دا نام لے کے آندے نے خوشی دا پتر ہے. آ خوشی دا پتر، آ خوشی دا منڈا اتھے ڈی سی لگا. یہ مطلب ہے کئی باری پیو بچارا غریب ہوئے ہلکا پھلکا ہوئے تے ڈی سی صاحب آدھے نے چلو کوئی گل نہیں میرا تو پیو ہی ہے نا، تسی میں خوشی دا پتر بھی آکھو گے تاں بھی ٹھیک ہے، ڈی سی تے پھر میں ہی ہے نا. یہ مطلب ہے پیو ہلکا ہوئے تے بندے پھر عہدہ چھڈ کے نام بلاندے نے یا پیو دا نام بلاندے نے. تو حسین نو امام نام ہی مننے، علی دا پتر ہی مان جاتے چھوٹی. کمال ہے یار. ساڈے نزدیک قبلہ بہت شکریہ بابا جی، ساڈے نزدیک میرے مولا کو 4 عہدے نے، 4 عہدے. بندیاں نو عادت ہے نا تو منن دی. میں تانوں تاریخ دی ایڈی وڈی مثال دین لگا تانوں یاد آ جائے گی انشاءاللہ. 4 عہدے نے پیغمبر تو بعد. نبی تے نبوت ختم ہے، میرے نبی تے رسالت بھی ختم ہے. ختم نبوت تے ساڈا پورا ایمان ہے. اور علی ولی اللہ ثبوت ہے ختم نبوت دا. جدو اسی محمد رسول اللہ تو بعد آنے آنا علی ولی اللہ، وہ اسی اعلان کرنے آ جدو نبی تو بعد علی نبی نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ختم نبوت تے ساڈا شکریہ کرنا، ختم نبوت تے ساڈا پورا ایمان ہے. نبی تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، خلیفہ ہو سکتا ہے. شکریہ. نبی تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، امام ہو سکتا ہے. شکریہ. نبی تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، ولی ہو سکتا، ولی ہو سکتا. اساں پیغمبر تو بعد جے کسے نو امام منے تے اہل بیت چو منے. یار قرآن نال نبی اہل بیت نو چھڑ کے گئے. قصور ساڈا صرف ہے کہ 3 عہدے نبی تو بعد مننے سن. یا کسے نو امام مننا سی، اسا امام بھی اہل بیت چو مننے نے. یا کسے نو ولی مننا سی، ولی بھی اہل بیت چو مننے. تے یا کسے نو امام مننا سی، امام بھی اہل بیت چو مننے. سانو اہل بیت چو ولی بھی مل گئے نے، امام بھی مل گئے نے، خلیفے بھی مل گئے. اور کمال ہے کہ اے نہیں کہ جڑے 12 سانو لبے نے اونا جو 4 کو ولی ہون، 4 کو امام ہون تے 4 کو خلیفے ہون. ونڈتے ویکھو نا پہ کل جو 12 نے 4 بچوں ولی ہون، 4 بچوں امام ہون تے 4 بچوں خلیفے ہون. حد مک گئی ہے. ساڑی کھجل خرابی اللہ نے مکاش خدا دی قسم بابا جی کھجل خرابی مک گئی ہے. اینج مکی ہے کہ جڑے 12 سا اہل بیت چو اپنے ہادی مننے نے، ہادی مننے نے. ہادی دیا 3 قسمہ سننا جنہیں ہدایت دینی سی، اہل بیت ہی ہدایت دینی سی. یا انہیں ولی ہو کے ہدایت دینی سی، یا امام ہو کے ہدایت دینی سی، یا خلیفہ ہو کے ہدایت دینی سی. حد مگی ہے. یا اللہ تیرا احسان ہے کوئی اخیر. نبی تو بعد تو سانو 12 دیتے نے. اللہ دے ولی بھی ہوئی نے، نبی دے خلیفے بھی ہوئی نے، تے ساڈے امام بھی ہوئی نے. شکریہ بھائی کیا بات ہے. لو جی رنگ لگ گئے نے. اے 12 اللہ دے کی نے، اللہ دے ہاتھی نہیں، اللہ دے ولی نے. ہاتھی ساڈے نے. اللہ دا ہاتھی کیڑا ہو سکتا؟ ہوش نال گل کرو. صلوات پڑھو. وہ ہدایت اساں لینی ہے کہ اللہ لینی؟ اللہ سانو ہادی عطا کیتا، عطا کیتا ساڈے ہادی. یہ جڑے ساڈے ہادی نے انہاں دا تعلق اللہ نال کی ہے، نبی نال کی ہے تے ساڈے نال کی. میں پڑھ دینا بچے دھیان رکھنا. اللہ دے ولی نے، صدقے صدقے اللہ دے ولی نے. پیغمبر دے خلیفے نے، ساڈے امام نے. کیا بات، بہت شکریہ. کہ اللہ دے ولی نے، پیغمبر دے خلیفہ نے، ساڈے امام نے. اے بندیاں حج شبیر نو چھڈ کے نہیں سی پڑھنا جے انہوں اللہ دا ولی منتے. ہائے ہائے پیغمبر دا خلیفہ منتے تے یا اپنا نہیں. سواد نہیں ہے. تو انہوں پتہ صلح حدیبیہ چ بیٹھے ہیں. حضرت علی لکھیا کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے. کافر نے اعتراض کیتا
ہو سکے جی نانا محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ نہ لکھو۔ یاد آ گیا جناب؟ کیوں؟ محمد رسول اللہ ہے عہدہ، محمد ابن عبداللہ ہے نام۔ نام تو بندے وہ جی میں گل کیتی ہے، ڈی سی ہے عہدہ، دوجا ہے نام۔ کئی بندے نام بلاندے نے، نام بلاندے نے لیکن عہدہ نہیں بلاندے، عہدے دی کوئی تکلیف ہوندی وہ پھر انہاں کافراں آکھیا، کافر انجدے ہی ہوندے نے، کافراں آکھیا کہ محمد رسول اللہ نہ لکھو اے عہدہ ہے، تے جی اسی رسول ہی لکھوا کے کر لے جائیے تے لڑائی تہاڈی ساڈی کہتی اتنے لکھو محمد بن عبداللہ، یہ مطلب ہے نام بلاندے سن، عہدہ نہیں سن بلاندے۔ آج جننے بندے آندے نا حضرت امام حسین نو اسی ماننے ہاں کہ نواسہ رسول نواسہ رسول نواسہ رسول، اللہ دے بندے ہو نواسہ رسول تے شمر بھی منتا، اور شمر تھا اعلان کیتا میں نواسہ رسول نو قتل کیتا، یزید آکھا میں نواسہ رسول نو قتل کیتا ہے۔ نواسہ رسول ہے رشتہ، امام ہے ہوتا، ولی ہے ہوتا، خلیفہ ہے ہوتا۔ ایک تیرو دساں سانو پامیں دبئیوں کٹ تے پامیں سانو دنیا چو کٹ چھڑ، اسا حسین نو ہوتے نال مننا ہی۔ صدقہ جاواں میں صرف نام نال نہیں مننا، میں امام حسین نو اپنا امام مننا ہے، نبی دا خلیفہ مننا ہے تے اللہ دا ولی مننا ہے۔ خلیفے چار نہیں جڑے نبی چھڑ کے گئے نے، وہ خلیفے 12 نے، کنے نے 12۔ اے قرآن آیت مجیدہ دا نمبر 12 لاؤ، سورہ مائدہ دی آیت دا نمبر ہی 12، کیسی کر لیں؟ کئی باری دس چکا کہ بلا نمبر 12 سورہ المائدہ 6واں پارہ، لو 6واں پارہ تے آیت دا نمبر 12 تے 6 تے 6 ٹھیک ہو گیا، 6واں پارہ تے آیت دا نمبر 12۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ اللہ فرماتا ہے وعدہ لیا اللہ نے بنی اسرائیل سے کہ تم میں ہم نے 12 سردار کھڑے کیے، بنی اسرائیل نے 12 سرداراں دا وعدہ ہو گیا۔ تے جڑے بڑے آیت اتری تے پیغمبر نے اس دور دیا مسلمانوں صد کے آکھیا میں بھی 12 ہی چھوڑ کے جا رہا، موسیٰ بھی 12 چھڑ کے گئے سن تے میں بھی 12 ہی چھڑ کے جا رہا، میں امام حسین پہ پڑھنا 12، انہاں 12 بچ حسین ہوندے۔ تو انہوں ایک گل دساں 12 پورے نے، 12 ہی نبی چھڑ کے گئے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا میری امت میں 12 خلیفے ہوں گے قوم قریش سے۔ کیڑی قوم جو؟ قریش جو۔ کسے لکھیا میں بنی ہاشم، بنی ہاشم، چلو پاویں ہاشمی سن تے پاویں قریشی سن۔ ایک گل میں قرآن تے ہاتھ رکھ دینا، ایک خاندان تے 12 سن، وکھریا وکھریا خاندان دے نہیں۔ صدقہ جاواں کنے چھڑ کے گئے نے؟ 12۔ اور لفظ سنو پیغمبر دے جنہیں شاہ عبد القادر نے لکھے، فرماندے نے پیغمبر نے فرمایا جو پہلی امت میں خرابی ہوئی وہ پیغمبروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ پہلی امتوں میں یہ خرابی تھی کہ وہ پیغمبروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ میری امت خراب ہوگی جب ان 12 کو چھوڑ دے گی۔ پچھلیاں امتاں ذلیل ہوئیاں نے پیغمبرانو چھڑ کے، میری امت ذلیل ہوئے گی 12 نو چھڑ کے۔ سنیاں شیعہ اچ 12 نے، ریکارڈنگ ہو رہی سب اچ 12 نے، روڑا 12 اچ نہیں، روڑا ہے 12 کیڑے کیڑے ساڑھے والے پکے نے، پکے نے۔ پہلے علی نے، دوجے حسن نے، تریجے خلیفہ تو ہو بلا فصل تا کی مطلب کہ نبی تو بغیر کسے فاصلے تو حضرت علی حضور دے خلیفہ نے۔ یہی ترجمہ گجرات کے کچھ ہو رہے خلیفہ نے، وہ نبی دے خلیفہ نے، ساڑھے امام آیا تو خیر ہوئے تے اللہ دے ولی علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو ہو۔ بھئی کیسی سبحان اللہ بات بنی، ساڑھی اذان نے ساڑھا پورا دین دا چھڑے ہے۔
کہ علی اللہ دا ولی ہے، نبی دا خلیفہ ہے تے ساڈا امام. ٹھیک ہو گیا. پہلا خلیفہ علی ہوئے، علی علیہ السلام ہون تے دوجا کیڑا بندا؟ امام حسن. شکریہ. تے تریجا امام حسین. نبی دے تریجے خلیفے تے درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دا مطلب ہے الحمدللہ حضرت امام حسین نو اساں پیغمبر دا تیسرا خلیفہ مننے. ایک خلیفہ امام حسین نو مننا ہے، نواسہ رسول من کے بادری نہیں. ہائے ہائے لوگاں کی بلا نواسہ رسول مننے، ابن رسول بھی مننے، نبی دا بیٹا بھی مننے، نبی دا خلیفہ نہیں مننے. کیونکہ بندیاں نو عادت پئی ہے جڑا حکومت نہ کرے انہوں خلیفہ نہیں مندے. حضرت علی حکومت نہ 4 سال کر دے، انہاں مولا علی نو خلیفہ نہیں سی مننا، انہاں امام حسین نو خلیفہ اج تک نہیں آکھیا. اوے اللہ دیا بندیا ڈر جا، بہتر ہی من جا. جے تے حسین نو تو خلیفہ نہ منیا تے یزید نو مننا پینا. صدقہ جاواں صدقہ جاواں. حق شکریہ بچے. حکومت یزید کیتی ہے، اساں خلیفہ حسین نو منے. کیوں؟ قرآن آکھیا جدو موسیٰ تور تے جان لگے نے انہاں آکھیا نخلفنی فی قومی. اپنے پرا ہارون نو آکھیا تو میری قوم وچ میرا خلیفہ ہے. تے پھر حکومت فرعون کردا رہا، خلیفہ موسیٰ دا پھر بھی ہارون سی. تہاڈی کیا بات ہے؟ میں انا حکومت فرعون کردا رہا، موسیٰ دا خلیفہ ہارون سی. حکومت یزید کردا رہا، محمد دا خلیفہ حسین. جنہوں اجے نہیں نہ سمجھ آئی جانا تو میں دس کے تو انہوں میں یاد کراما. ایک باری میں اتھے باہر پڑھیا سی، یاد ہے؟ میں کون نہیں آ گیا. یہ مطلب جی گل یاد کرائیے وہ یاد آ جاتا. تو انہوں یاد کرانا. ایک باری 9 تے 10 محرم دی رات سی، 61 ہجری سی. ایک بندہ یزید دی فوج چوں نکل کے ہولی ہولی ٹر پیا تے امام حسین دی فوج شامل ہو گیا. کوئی یاد آیا؟ آ گیا. کی نام سی؟ ہور. قرآن تے میرا ہاتھ تھی. اے راتوں رات ہور نے دین نہیں بدلیا، صرف خلیفہ بدلیا. صدقہ جاواں صدقہ جاواں. اس راتوں رات نہ نماز بدلی ہے، کیا بات، نہ نماز بدلی ہے، نہ روزہ بدلیا ہے، نہ حج بدلیا ہے، نہ قرآن بدلیا ہے، نہ استحجام عقیدہ ہے. جدوں تک عقیدہ خلافت کمزور سی، نہ نماز ٹھیک سی، نہ روزہ ٹھیک سی، نہ حج ٹھیک سی. جی میں یہ عقیدہ خلافت ٹھیک ہویا ہے، شبیر فرمایا سب کچھ قبول ہے، جا جنت. ایدہ مطلب ہے عقیدہ خلافت مضبوط کر کے بندہ دنیا تو جائے. شبیر نو خلیفہ مننے ہیں حضرت حر نے. الحمدللہ اسے واسطے نبی دے 12ویں خلیفے دا نام مہدی. وہ نبی دے خلیفے نے تے ساڑھے ہو امام. تو ساں کدی زیارت پڑھی ہوئے جے یاد ہوئے السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمہ، خلیفۃ الرحمہ. السلام علیکہ یا امام ان سے والجان. اے وہ امام جو جنوں کا بھی امام ہے، جو انسانوں کا بھی امام ہے. اے اللہ کے خلیفہ اور ہمارے امام. یہ دا مطلب ہے خلیفہ عہد ہے تے امام ساڈا ہے. ساڈے نزدیک امام انہوں آدن جڑا امام جن بھی ہوگے، امام انسان بھی ہوگے. اوہ اللہ دیا بندیا جڑا جنہ نو ہدایت دے وے انہوں امام آدھنے، جنہوں جن چمبڑ جان ہو امام نے. جس امام نو اساں امام مننے ہیں، جدوں اساں کہنا حل من ناصر ینصرنا، خدا دی قسم ملائکہ بھی آئے نے تے جن بھی آئے. جنہ بھی آکے آنکھیں تے پلٹ دیئے ساری کربلا. فرمایا اج مارنے ہوندے تے میں عباس نو کیوں روک دوں. جڑا نانے نال وعدہ کیتا ہے وہ پورا کرنا ہے. میں مظلومیت دا رستہ اختیار کرنا ہے. زہرہ دے لال اگر اے بندے منصوبہ بندی نال کربلا آئے سن تے امام حسین بھی پلیکھے نال نہیں سن آئے، امام بھی منصوبہ بندی نال آئے سن. بندے سمجھتے رہے امام نو گھیر لیا ہے نا. خبردار
جڑا بندہ سمجھتا امام غربت دا ہوکا دیتا ہے حال میں ناصر ینصرنا ہے کوئی میں غریب دی مدد کرے، غلط ہے گا۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر اللہ مدد مانگ کے غریب نہیں ہویا تو حسین غریب کیوں ہو؟ میں کہہ رہا تینوں مدد دی لوڑ ہے، تو نعوذ باللہ کمزور ہو؟ فرمایا نہیں، تے مدد کیوں مانگتے ہو؟ فرمایا ینصرکم، میں سودا کرنا چاہنا چنگے رہو گے، میرے دین دی مدد کرو گے میں تہاڈی مدد کراں گا۔ جدو میں مدد کراں تسی مدد میری کرو گے اپنی حیثیت دے مطابق، میں مدد کراں گا اپنی حیثیت۔ شبیر نے اصغر دفنا کے آکھیا حل من ناصر، میرے نزدیک ایک کریمی دا حکم ہے، میرے نزدیک ایک رحیمی دا حکم ہے، میرے نزدیک ایک سخاوت دا حکم ہے۔ ایتھے کھلو کے تے شبیر کسے نو معاف کی کرنا سی، علی اکبر دا قاتل کو معاف کرن دے قابل سے، حضرت عباس دا قاتل معاف کرن دے قابل سے، حضرت قاسم دے ٹکڑے کرنے والا معاف کرن دے قابل سے۔ حسین او کریم ہے جنہیں اصغر دی لاش دفن کرن تو بعد کھلو کے آکے حل من ناصر ینصرنا، ہون بھی کوئی آ جائے، ہون بھی آ جائے، نہیں آئے تے بد قسمت سن، بے مراد سن، ہاں جی لعنت انہوں دا توق بننا سی تو انہاں جہنم دا بالن بننا سی۔ ویسے جتھے کھلو کے حسین آفر پہ دیندے نے، اللہ دیا بندے آئے تھے تے عام بندے دی جرت ہی نہیں، جے کھلو کے آکھیا نا حل من مغیث و یغیث ہونا، پھر فرماتے ہیں حل من صاحب بن یسب عن حرم رسول اللہ، وہ تواڈے چوں کوئی ہے جڑا بطول دیاں تیاں نو پناہ دے، انہاں دی عزت کرے تے عزت نہ مدینے پہنچا دے۔ تسی مہربان بیٹھے ہو میرے نال، رل کے گل کریے، آنسو میرا بھی آ گیا تے شاید کسی دا آ جائے۔ یہ جڑے بڑے امام حسین آکھیا کوئی ہے جڑا انہاں نو پناہ دے، تسی مینوں قتل کرن لگے ہو تے انہاں دا باقی ہونا ہے کوئی نہیں۔ ایک میرا بیٹا سجاد ہے تے باکر چھوٹا ہے، کوئی ہے تو آٹے جو جڑا عزت نال انہاں نو مدینے پہنچاوے۔ تسی میرے نال بولو، ہن امام حسین کو اپنی زندگی نعوذ باللہ بچان واسطے ہوکا دیتا سی۔ حسین تے فرماندے میں نانے نال کیتے وعدے پہ پورا کرنا، حسین تے مکے آکھیا سی کہ نبی کے ٹکڑے ہی اس کے وعدوں کو پورا کریں گے، نبی تے پتر تے نبی دے وعدے کیتے پورے پہ کرتے۔ تسی دسو انہیاں لاشاں دے وچوں گزر کے کوئی بندہ آ کے آندہ ہو رنگوں کہ میں حاضر ہوں، حسین معاف کر دے کہ نہ؟ بولو اور کر دے یا نہ؟ تو اٹھا کی خیال ہے ویسے؟ کر دے کیوں نہ کر دے؟ کریم ابن کریم ہے، جنہیں کوڑے دے چبو چ ہاتھ پایا تے زہرہ دی تیر ہو پئی، انہوں بھی تے ہورنوں معاف کیتا نا۔ حسین او سخی ہے جڑا جنازیاں تے کھلو کے ونڈتا ہے، ایک جنازہ پیا ہوئے تے منگن والے آ جان، اللہ نہ کرے شادی دے دن ہوئے تے کسے دے گھر فوتگی ہو جائے، بندے دوروں نسدے ہوندے نے، راتی تھے لائٹاں لگیاں سن، سویرے بندے 10 دن تے فوتگی ہوگی، اوتھوں ہی پیچھے ٹر جاندے، وہ آندے نے ہونے نہ کولو کی منگنا ہے، آپ لٹے گئے نے۔ شبیر اس سخی نو آندے نے جڑا آپ لٹیا گیا ہے تے پھر وندا۔ مولا فرمایا کوئی ہے تے ہن بھی نکل آئے، میرے مولا خدا دی قسم سینے نہ لا لیندے پاویں او قاتل سی کدا، لیکن بد قسمت تے لائنہ دے مقدر خوشبو جنت بھی نہیں سی، ورنہ شبیر تے ہوکا اتھے دیتا ہے جتھے عام بندے دی جرت ہی نہیں پہ سکتی۔ ہاں جدو شبیر آکھیا نا وہ کوئی ہے، انج فوج چار چویرے کھلوتی سی، تیر سدھے کر دے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میں حجت پوری کر دیتی، ہن میں نے ایک گل کا جواب دیو، اوہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرنے والوں، کیا میں نے کوئی دین میں تبدیلی کر دی ہے؟ میں نے نبی کی شریعت کو بدل دیا ہے؟ اوہ کیوں انج کر رہے ہو میرے نال؟ پوری فوج جو آواز آئی ہمارے دل میں تیرے باپ کی دشمنی ہے۔ میں پڑھی لکھی گل کردا جے پیا، بغض نبی کا ساڈے دل وچ تیرے پیو دا بغض ہے۔ آ جڑا اسی رونے نہ پے، لوگ سمجھتے رہے بیٹھے بیٹھے رون لگ پیندے، تینوں میں دس بغض دشمنیاں بڑیاں بڑیاں بندیاں دیاں پئیاں نے، پر سانو دکھ کھا گیا، بڑیاں 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 دشمنیاں ہوئیں، پتراں دیاں پتراں تک رہیاں نے، بھتیجیاں دیاں بھتیجیاں تک رہیاں نے، پنیویاں دیاں پنیویاں تک رہیاں نے، بڑے بڑے بندے لوکاں دے دشمنیاں چ مرے نے، تے بیبیاں اسے پنڈ ہی رہیاں نے،
ਇਹ ਵਾਂਢੋ थाने च दुश्मनी पै गई तो बंदे नस गए उधरों भी उधरों भी। कुछ साड़ियाँ रिश्तेदारों दी रिश्तेदार सन बीबियाँ एक जगह मैं किसी घर मेरी खाला के घर मिल पई तो मैनू खाला आखन लगी जरा पुछ छड़ने ये बड़े औखे ने अजकल जमीना नहीं वाह सकते अगे पिछे हुए ने। मैं क्या भैन जी सुनाओ कुछ गल नेड़े लगी है। कह लगे नहीं वीर साढ़े भी बंदे नशे ने उन्होंने भी नशे ने। एवें सोच आती है खोरे किहड़े वेले किहड़ी खबर आ जाए साडी जिंदगी बड़ी औखी। मैं तुसी कित्थे होंदियां उस आख्या असीं पिंड ही होंदियां। मैं तुहाडे दुश्मन पिंड आउंदे जांदे ने आंदी आउंदे जांदे तुहाडी हाय तो सदके तो मैं तुहानूं उन्हां कोल खतरा कोई नहीं। उन्हें आख्या नहीं किसी बंदे सुनिया उन्होंने आख्या सी आप तो उत्थे कोई नहीं उन्हां दियां भैणां उन्हां दियां फुफियां उन्हां दियां भतीजियां भनेवियां बीबियां उन्हां दियां इत्थे है ने ते उन्हां दी सानूं मैं कन्ना ना सुने उस आख्या साडा दुश्मन किसी ने आख्या की पे करते हो कदे धीआं भैणां कोल भी किसी दुश्मन। लोग कहते हैं जमाना शाह जी बड़ा खराब आ गया। ये जिन्ना भी खराब जमाना आया अजे भी लोग पुत्रां दे बदले पुत्रां भतीजियां दे बदले भतीजे मारदे ओए मर्दां दे बदले मर्दां कोलों लै जांदे ने। हुसैन इब्न अली पता नहीं तुसी केड़ा केड़ा इम्तिहान चों गुजरे हो। कदी शबीर दे कतल ते गल मुक जांदी असीं धीआं लै के 10 मुहर्रम नूं चौकां च बह के ना रोंदे। दुश्मनी मुक्की नहीं इत्थे धी आ जाए ना कतल ते दो तरह जुमले धी कतल ते आ जाए तो पिछा हट जाता दुश्मन वो आंदा आई जे धी होगा वेख लै वो तड़पाना तो चाहता धी नूं तड़पाना चाहता ना आओ प्याई जाके वेख लै। ये भी बड़ा जुल्म है ना पहला प्यो मारना तो धी नूं आखना आओ प्याई। बड़ा भी जालिम होवे तो आंदा आओ जाके वेख लै। मैं इंज किधरे नहीं वेख्या धी आउंदी होवे ते लोगी मारदे हो। बीबी सकीना घोड़ियां दे दुआले फिरी आबाद रवे। मैं प्याना घोड़े गोल दायरे विच सन शबीर टीला करबला ते बैठे सन जेड़े वेले दी मैं प्या गल करना उस वेले मेरे मौला दे सीने विच तीर सन। रोज सुन सुन के नहीं भी आंसू आउंदा लेकिन एक दिन मैं दसा गल फिर उड्डी औखी। सीने विच तीर पुश्त च तीर पेशानी च तीर हलके च तीर गर्दन च तीर मेरे मौला दे बाजुआं च तीर। जिहड़ी तारीख ने मिसाल दी है मैं सिर्फ एक बारी किधरे दी सी। वो जिहड़े नोहा खान ने ना कुरबान जाफरी साहब उन्हों का इन्ना दिल दुखिया मैनू कह लगे अगों मिसाल यार बड़े मशहूर नोहा खान ने कुरबान जाफरी साहब वो मैनू कह लगे अगों ये मिसाल न दिया। मैं अज तक फैर नहीं दी जिन्हें तीर लगे सन 4 चफेरे मेरे आका दे हद मुक गई। शबीर तेरी तौहीद तो मनन तो सदके ते तेरी दीन दी जिम्मेदारी तो सदके हद मुक गई है। ये तीरां नूं छड्ड खां हुसैन अख खोलते ने उत्थे अकबर की लाश है अंज वेंदे ने अब्बास की लाश है अंज वेंदे ने असगर की कबर है अंज वेंदे ने हजरत कासम के टुकड़े ने ते 4 चफेरे तीर ने ते जेड़ा मत्थे च थां पिया बचदा ना तलवार का दस्ता उत्थे रख के मेरे मौला ने फरमाया शुक्रन तुहाडी आवाज़ मेरे तक आई शुक्रन लिल्लाह अल्लाह तेरा एहसान है अल्लाह तेरा फिर भी शुक्र। यारा सबर करीदा मुसीबतों से शुक्र करीदा नेमतों से। अंदाजा ला शबीर की जात जैसी किहड़ी जात होगी जिहड़ी एडिया जुल्मां तो बाद पे शुक्रिया अदा करती है। उलमा फरमाते ने हातफे गैब चो एक आवाज़ आई सिर चुक मैं राजी हूँ। हजरत इमाम हुसैन में एक आवाज़ आई आवाज़ आती है सिर चुक मैं राजी हाँ। इस हालत च पुत्र दे के भतीजे दे के अपने दिन जख्म लैके मेरा शुक्र अदा करने वाला मेरा बंदा सिर उठा मैं राजी हाँ। आवाज आती है तेरी तौहीद च मगना वखाना की चाहना है। अल्लाह फरमाया मैं राजी हाँ थी आउंदी आ पई। हजरत सकीना बड़ी देर घोड़ियां दे पिछे टुरदे रहे। ये जालिम कदी घोड़ियां दे आबाद रहो कदी मुंह जोड़ देंदे सन कदी पुश्तां जोड़ देंदे सन सिर्फ इस वास्ते कि बीबी नूं अगे जाने वास्ते रास्ता ना मिले कि भला जिथों बीबी गुजरन लगती सी एक घोड़े अज खलोते सन नाल नाल एक घोड़ियां दे मुंह जोड़ देंदे सन ते या घोड़ियां दियां पुश्तां ते बीबी अगे टुर जांदे सन अगे जाके वेंदे सन किधरों बाबे नूं वेखां अंदर
اندر جاننے لگے سن، پھر گھوڑیاں دے منہ جوڑ دیں سن۔ اخیر بی بی پاک دے اعتماد نو ویکھنا کہ بی بی جانتے نے کہ اسی کون ہاں۔ بی بی پونے 4 سال دی عمر چھے مکمل قرآن تو واقف سا۔ بی بی سکینہ دی گل کر رہے ہیں سلام اللہ علیہ، اگر تو اسی آکھو تو ثبوت بھی دے دیں، کوئی گل نہیں، آنسو رک گیا تو کوئی گل نہیں، ثبوت دے دیں۔ حضرت سکینہ نے حضرت امام حسین دے قتل تو بعد پھپھی نو آکھیا سی پھپھی وہ جڑی ناکہ صالح علیہ السلام دی ناکہ سی، یہ قرآن دی گل ساری، یہ قرآن دی گل۔ بی بی نے آیتاں پڑھی، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، بی بی فرمایا اماں صدقے جاؤں، وہ جڑی ناکہ صالح سی، صالح دی اونٹنی، وہ جڑا عذاب صالح دی قوم تے آیا سی، وہ کدی وجہ تو ہے؟ حضرت زینب نے فرمایا بیٹی تو آپ تے قرآن بھی پڑھ نہیں کہ صالح دی قوم نے صالح دی اونٹنی دے پیر وڑ دیتے تے قتل کر دیتا، تے پھر عذاب کیوں آیا؟ بی بی پاک نے فرمایا بیٹی تینوں پتہ ہے وہ جڑا چھوٹا بچہ سی نا اونٹنی دا، انہیں فریاد کیا اونٹنی دے بچے نے فریاد کی تھی تے اللہ نے عذاب نازل کر دیتا۔ بی بی سکینہ عرض کر دیا پھپھی اجازت ہے اگر ایک جانور دا بچہ فریاد کرے تے اللہ عذاب بھیج دیتا ہے، تے جے میں حسین دی بیٹی فریاد کر۔ بی بی نے فرمایا نا سکینہ اسی دعاواں دیر نکلے ہاں، اسی بد دعاواں دیر نہیں نکلے، اور اس خاندان نو چکنا چاہیے کہ نہ دا منکر ہونا چاہیے۔ بی بی واقف قرآن سان اور اپنی ذات تو بھی واقف سان۔ بی بی سکینہ پھر گھوڑیاں دیا سواراں نو کچھ نہیں آکھیا، بی بی مگر کھلو کے نہ گھوڑیاں دیا آکھیا تو انہوں بھی نہیں پتا میں کون ہاں کہ بلا گھوڑیاں راہ دیتا ہے بندیاں راہ نہیں دیتا، یہ چابک کھاندے رہنے تے راہ دیندے گئے۔ جن والے بی بی اگے سامنے آئے نا گھوڑیاں دے بیچ میدان سی اور ٹپے تے بابا سی، ایک بندہ آکھاں نہ بندہ آکھن تے دل کرتا ہے نہ انسان آکھن تے دل کرتا ہے۔ ایک گھوڑے تے سوار سی تو اٹھا دل دکھے گا شمر سی، ایک کدی سجے کھڑتا سی کدی کھبے، لوگاں نو متاں دیندہ سی تو اتھے کھڑا ہو جا، تو اتھے کھڑا ہو جا، تو نیزہ کر لے، تو تیر کر لے۔ ایک ساری فوج نو کمان پہ کرتا سی اے شمر بنا ہون۔ اے بی بی دیکھے اب یہ بندہ ادھر بھی جاندہ ہے ادھر بھی جاندہ ہے ادھر بھی جاندہ ہے۔ بی بی یوں دے کوڑے پوچھ رہا ایوہ الشیخ حل رائتا ابھی، تو میرا کدھر بابا ویکھے؟ شمر پوچھے اما نانتی تو کون ہے؟ بی بی فرمایا میرا نام فاطمہ ہے، میں نو پیار نال بابا سکینہ اندہ سی کیونکہ بابے نو میرے تو بغیر سکون نہیں سی ملدا، میرا نام سکینہ پہ گیا۔ میں حسین ابن علی دی بیٹی ہوں۔ جڑے ویلے حسین ابن علی دا نام آیا اینو شمر نو یقین ہو گیا نا حسین دی بیٹی ہے۔ اس ظالم نے چھاڑ ماری زمین تے آیا، کہنے لگا ہوڑ پوچھ کی پوچھنی ہے، کہنے لگے تو میرا کدھرے بابا ویکھے ہے؟ میں 10 محرم نو ہی انجی پڑھنا تے آج بھی انجی پڑھن لگا، کنائے نال گزرن لگا۔ اللہ تو اڈے گھر آباد رکھے تے عید دے نیڑے کسے گھر لاش نہ آئے۔ لوگ آندے نے عیداں دے نیڑے روندے نے نہ دے مقدر ایسے نے، ساڑھے مقدر بہت چنگے نہیں، اسی نکی عید نو بھی اسے خاندان نو رونے ہیں تے بڑی عید تے بھی اسے خاندان نو رونے ہیں۔ سانو اللہ اور کوئی غم نہ دے بس اس غم چ روندے مر جائیے۔ بی بی پاک نے پوچھیا میں حسین دی دھی ہاں تے میں دس سکنا تو کتنے حسین ابن علی میرے بابا جان نو ویکھیا ہے، اے شمر اینو دسیا ہے۔ بی بی نے پوچھیا ہے تے انہیں دسیا ہوں تسی ہائے تاں کر دے ہو کہ تسی سننا چاہتے ہو اس کمیں دسے ہے؟ میں انجی پڑھتا رہنا جدوں بی بی پوچھے ہے میرا بابا کدھرے ویکھے ہی ادو بی بی ایتھے سی، جدوں انہیں دسے ہے ادو بی بی ہوتے او تو اٹھ کے بی بی فرات المو کر کے فرمایا چاچا با بی بی فرمایا مار لے تے ہن دس زرد کریے، آنسو آگئے زرد کریے، ہن دس میرا کدھرے بابا ویکھے؟ اس فوج نو اشارہ کیتا اینجے کہنے لگا اے لوگو اے حسین ابن علی دی بیٹی اے اپنے بابا نو ملنا چاہتی، اس ظالم دا ظلم تے دیکھو، ظلم دا اعلان اس کیوں کیتا؟ کہنے لگا تواڈے تیر کمانا اچ نے؟ فوج کہنے لگی کمانا اچ نے؟ تیار ہو؟ اندر تیار ہو؟ اندر جنوں اے ملنا چاہتی ہے انہوں تیرہ نال او دا ایڈریس دسو۔
وہ پتا دسو کتنے وے؟ کہنے لگا بی بی اتنے کھلو جا، جدھر تیر جان گے ادھر تیرا بابا ہوئے گا۔ پہلے ہی انہیں تیر لگے سن، جنہوں تیران دی بوچھاڑ ہوئی ہے نا شبیر دی طرف، انہاں تیران دیا نوکاں دے اگو ایک آواز آئی، آجا میں کلا رہ گیا۔ جدو بی بی پہنچی ہے میں انہاں اکھاں نال پڑے رہ گیا۔ جدو بی بی پہنچی ہے میں انہاں اکھاں نال پڑے ہیں۔ حضرت علامہ علی نقی صاحب لکھنوی ہندوستان والے او فرماتے ہیں تیر دے پہنچ دیا نو سینے چ تیر نے لگ گئے سن کہ تیر سینے نہ لگ نہیں سی سکتی۔ میرے مولا نے تیران تے کپڑا پا لیا تاکہ تیر میرے زخم نہ ویکھے۔ آخری جملہ ہے جتھے تیران دیا نوکاں مکدیاں سن بی بی نے اتھے ہی کھلونا سی، جتھے مکدی ایتھے بی بی کھلو گی، ایتھے تیر سن اتھے کپڑا سی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹی اتھوں تک کیویں آ گئی؟ بی بی پہلا جملہ فرمایا، بی بی مظلومانہ سے چہرہ بنا کے فرماتی بابا میں ویر کو پوچھ کے آئی۔ میرے مولا فرماتے ہیں میں غصہ نہیں پہ کرتا، تیرے ویر دی مہربانی جن نے پھر میں نے تی ملائی ہے، راتی ساری رات چوتھا حصہ میں بیٹی تینوں دیتا ہے، باقی سارے نو دیتا ہے، آن لگیا تینوں اتر کے مل کے آیا، ہر لاش لیاوندا سا تے تینوں مل کے پھر باہر نکلتا سا، تے ایڈی چھیتی تینوں پھر کیوں آن دی لوڑ پہ گئی ہے؟ حد مک گئی ہے۔ بی بی نے چھوٹی جی انگشت شہادت اٹھائی تے قبلہ خیمے ہاتھ کر کے بی بی فرماتی ہے بابا اتھے تو کوئی نہیں نا، میرا دل نہیں لگا۔ امام حسین فرماتے نے ایڈی چھیتی اداس ہونے والی ہے، شام دے سفر کے میں کریں گی؟ بی بی فرمایا جو کرنے پہ کریں گی اجے تے میں نو گال نہ لاؤ نا۔ شبیر فرماتے نے آج نہیں، جدو آکھے نا نہیں آخری جملہ ہے، بی بی دا چہرہ سی بابے حال نہیں، بی بی نے سنی کدی نہیں سی، جدو آکھے نہیں ایک واری پوچھے نے بابا نہیں، مولا فرمایا نہیں، فرمایا بابا بیخ لے میں تیری بیٹی سکینہ، فرمایا میں تیرا بابا حسین، فرماتے ہیں آج کوئی امتحان ایسا ہے کہ کیڑے تھا میں سینے نال تینوں لاما، آج نہیں آکھیا ہے۔ ادھر سی باپ دا چہرہ ادھر سی بیٹی دا چہرہ، ایک دم بیٹی دا چہرہ انج ہو گیا۔ بی بی پاک نے پاسا پیو دے حل کیتا، اپنا منہ خیمے حل کیتا، فرمایا اچھا بابا میرا ویر انتظار پیا کرتا ہے، میری پھوپیاں دروازے تے کھلوتیاں نے ٹور میں واپس چلیاں، انجھے ایک باری ویکھ لے میں اوکھی بڑی آئی۔ بہادر او بندہ جدے ذہن شگل نہیں آئی، جدو تماچے دا نشان ویکھیا شبیر نے تیر کرنے شروع کیتے، فرمایا ملنا میں کیوں نہ ملاں گا میری مظلومہ بیٹی، میں کیوں نہ ملا میری اوکھی اولانی بیٹی۔ دو تیر کھچے فون اڈ کے جدو بیٹی دیاں کرتے تے پیا نا خدا دی قسم جڑی آندی سی نے میں مل کے جانا ہے، جدو خون پیو دا گرم کرتے تے پیا نا دو قدم پیچھے ہو کے بی بی فرماندی میں نہیں ملتی میں میرا مظلوم بابا۔ شبیر فرماندے نے ہن تے میں ملنا ضرور ہے، ایس گردن چو چند تیر کٹ کے نال تھی نو لایا ہے۔ حضرت امام حسین دی ریش نال تھی دا رخسار لگا تے جے تسی بہت تیار بیٹھے ہو تے پھر میں جملہ بدلنا ہے بڑا حساس بندہ ہے سمجھے۔ بی بی سکینہ دا رخسار مبارک اصغر دے خون تے لگا۔ ہون تسی پوچھو گے اصغر دا خون کتے سی؟ تو انہوں پتہ ہے میرے مولا علی اصغر دا خون داڑی تے آباد رہو منہ تے ملیا سی، آج تو پین پرا بھی مل پیا تے بابا بھی مل پیا، جدو نال منہ رکھے نا ایک دم بی بی نے دووے ہاتھ بابے دی گردن چاچو کٹے نے تے میرے مولا فرماتے نے سکینہ کسے کو خوف زدہ ہے تو بی بی اشارہ کر کے فرماتے نے بابا میں نو انہیں اتھے مار۔ حسین فرماتے ہیں ٹر جا میرا قاتل ہے۔ فرمایا بابا پیو دا قاتل کھلوتا ہوئے سامنے تے تیاں جان دیاں کی کرو گے؟ فرمایا میں تیرے نال قتل ہوں گی۔ جدوں بی بی فرمایا تیرے نال قتل کرے گا میں نو پتہ نہیں اس خاندان چ سجدے دا کی مقام ہے۔ امام حسین نے تھی نو جدا کرنے واسطے فرمایا اچھا بیٹی میں سجدہ کرنا چاہنا اپنے رب دا۔ ہائے جیڑی انجی پہ ملتی سی نا قبلہ ترے چار قدم ہولی ہولی بی بی پیچھے ہٹ گئی، الٹے قدم تاکہ بابے نو ویندی رہو تے اوتھے کھلو کے بی بی فرماندی ہے کر بابا سجدہ جے کو کرن تے۔
ہن میں بی بی دا آنا بھی نہیں پڑھتا، شمر دا ہٹانا بھی نہیں پڑھتا، ذوالجمنہ میرے سامنے میں تے میں وہ روایت پڑھنا. میں ایک عالم فرماتے نے کہ بی بی وہ وچ گل ہوئی ہو، بی بی آئے نے پھر گردن تے گردن رکھی ہے، پھر اس ظالم نے جیوں پیچھے ہٹایا ہے. وہ تانوں ساری گل یاد ہے نا؟ جدوں بی بی الٹے قدم ٹر کے آن لگی ہے نا خیمے والے پاسے، الٹے قدم کیوں ٹرے نے؟ تاکہ میں ویر کول بھی پہنچ جاں، پھپھی کول بھی پہنچ جاں تے سامنے باپ نو بھی ویندی رواں. اللہ تانوں مقتل بھی بکھاوے، موجود ہے لکھیا مقتل الحسین تے ٹیلا زینبی وال بی بی ٹرے نے. آخری جملے نے، ماتمی بھی باہر تیار نے. بی بی ویندی پیو والوں میں تے الٹے قدم ٹر کے جاندی پئی ویر والے پاسے. میرے عزیز دوستو، جڑے ویلے بی بی واپس ٹری ہے نا، اس ملاؤن نے شبیر دیا زلفائے چاہ صدقے جاواں تہاڈی آئے تو قربان ہو جاں. بی بی الٹے قدم ٹر دی رہی ہے تے ظالم خنجر چلاندا رہا ہے، ٹر دی رہی ہے تے آدم خنجر چلاندا رہا ہے. جنوں تسی 13ویں ضرب آندے ہو نا قبلہ، جدوں بی بی ویر تے شبیر دے آتے جو پہنچی ہے نا، اشارے نالی زلجنا اٹھ کے بیکھ لینا. بیال کانڈ مبارک سی پھپھی آل سار بلند ہوئے کہ بی بی خیمے آل منہ موڑ لیا تے دوے ہاتھ بلند کر کے فرمایا اماں میں یتیم ہو گئی، اماں کوئی مدینہ ویری تے بلا، اماں سی جنگل چ بے وارث ہو گئے. شاہ حسین